اتنا میں کاروبار کر دوں مجھے منافع کیا بچ رہا ہے؟ سوچتا نہیں سوچتا بیٹا، حساب لگاتا ہے نا۔ اور بیوقوف تاجر وہ ہوتا ہے جو بغیر حساب کے کاروبار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو ہمیں بیٹا ہمارے آنے کا مقصد بھی پتہ ہو اور ہماری خود کی ذات سے ہماری اپنی فکر ہو ہمارے اندر کہ میری زندگی میں عمل کتنا آ رہا ہے، میں اللہ کو کتنا پہچانتی ہوں، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور ایمان کی مضبوطی میرے میں کتنی بڑھ رہی ہے، اور میری زندگی میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی آ رہی ہے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کیا گھر پر جا کر ہماری 5 وقت کی نماز ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بیٹا؟ اگر ہو رہی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہو رہی کہ چلو امی بیچاری صبح میں اٹھا رہی ہے، ہم بستر میں سوئے ہوئے ہیں، امی میں بعد میں پڑھ لوں گی، اور ہم نے نماز قضا کر دیا، چھوڑ دی۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ اگر ان کی فرما برداری کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ کبھی کبھی ان کے سامنے زبان چلا لیتے ہیں، بدتمیزی کر لیتے ہیں، ان کی نافرمانی کر لیتے ہیں، تو سمجھو کہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں بیٹا اس پر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جو سنتیں جو مسنون دعائیں ہم کو بتائی گئی یہاں پر جو سکھائی گئی ہیں، کیا وقتاً فوقتاً کی مسنون دعائیں اور جو سنت طریقے ہمیں بتائے کہ اس پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہاں، اور اگر نہیں ہو رہا بیٹا تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہم سے 5 سوال پوچھے گا اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، یعنی ہماری پوری زندگی کے نچوڑ کا 5واں حصہ جو یہ علم کے سیکھنے کے سوال پر ہوگا کہ تم علم تو ہم نے دیا، اس پر عمل کیا کر کے آئے ہو۔ اگر بہت کچھ سیکھا، اچھی تقریر کرنا سیکھ لی، اچھی سب کچھ سیکھ لی، بولنا سیکھ لیا، لکھنا سیکھ لیا، امتحان میں اچھے نمبرات سے ہم کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ہماری خود کی ذاتی زندگی میں اگر عمل نہیں ہوگا بیٹا تو یہ ہم بہت بڑے نقصان کی تجارت کریں گے اور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی فکر یہ ہو کہ میری ذات سے میری زندگی میں کتنا عمل آ رہا ہے، یہ چیز پر اگر نظر ہوگی بیٹا تو انشاءاللہ تم کامیاب طالبہ بنو گی، پھر کامیاب عالمہ بنو گی، پھر کامیاب معلمہ بنو گی، پھر کسی کی کامیاب بیوی، کسی کی کامیاب ماں اور کسی کی گھر کی بہو، ہاں، بلکہ جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات کے اندر اس امت کی ماؤں کا اور اس امت کی بیٹیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور امت کی بربادی میں بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جو فتنہ فساد کا ماحول پوری دنیا میں بنا ہوا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا جو ہے نا کردار جو ہے عورتوں کا ہے، اور دنیا میں جو اچھائیاں پھیلی ہوئی ہے اور جو بڑے بڑے انقلابات آئے ان میں بھی عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جیسے مولانا نے کچھ اکابرین کے نام بتلائے کہ بزرگان کی دین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ نے اسے بڑے بڑے کام لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک سفر کے درمیان میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اجمیر تک کا، ڈھاکہ سے اجمیر تک کا سفر کیا، تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ ایک بار جو ہے اپنے بات کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو جانتا ہے یہ تو کہاں، یہ تیرے میں صلاحیت کہاں سے آئی کہ میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، ہاں، اور کبھی تجھے اس طرح دودھ نہیں پلایا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتی ہوں۔ یہ ماؤں کا کردار تھا بیٹا۔ جب ماں دیندار ہوتی ہے، گھر کی مسئولات دیندار ہوتی ہے تو مردوں کو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ وہ مردوں کو دین پر چلاتی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، بہت بچے بیچارے اچھے حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، لیکن گھر میں جب شادی آئے گی عورت کہے گی نہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا، وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا۔ اور عورتوں میں جب دینداری ہوگی، عورتوں میں جب سمجھداری ہوگی تو پھر گھر کا ماحول نورانی بنے گا۔ دینداری حقیقی معنوں میں تب آتی ہے گھر میں جب عورتوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر
ہماری بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے نقصان میں امت چل رہی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ان کی جوانیوں کی، ان کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور پوری دنیا کو یہ بات ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ ہم کامیاب تب ہوں گے جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگا، اور دنیاوی ایجوکیشن کی اہمیت اتنی بتائی گئی کہ ہر کس و ناقص اس کے پیچھے لگ گیا۔ امت مسلمہ کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگ گئے اور دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم کر دیا۔ اور جہاں جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ بقدر ضرورت دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن اپنے بچے اور بچوں کی دینی تعلیم پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے ادارے بھی ایسے ہیں جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اچھے خاصے اس سے انداز سے دی جاتی ہے، بلکہ الحمدللہ بہت سارے اداروں کی کارگزاریاں ہمارے علاقوں میں بھی ایسی ہیں کہ جہاں پر پڑھنے والے بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچوں کے مقابلے میں بہترین انداز سے دونوں تعلیم کے رزلٹ دے رہی ہیں، کہ پوری عالمہ کی تعلیم بھی پڑھ رہی ہے اور اسکول کی تعلیم بھی پوری پڑھ رہی ہے، اور رزلٹ دونوں کے بہترین آ رہے ہیں۔ ہمارے ایک مدرسے کی بچیوں کی رزلٹ دیکھ کر اسکول کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو کیسے پڑھاتے ہو؟ جب ان کو پورا نصاب بتایا کہ دیکھو یہ ہماری اردو، فارسی، عربی، قرآن یہ سب کے ساتھ اتنا انہوں نے پڑھا ہے اتنے وقت میں، وہ حیرت میں پڑ گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ تو اس امت کے ہر فرد میں، ہر عورت اور ہر مرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب صلاحیت رکھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنی صلاحیتوں کو ہم خود بھی نکھارنے کی فکر و کوشش کریں اور ہمارے بڑے بھی ہمارے پر اس کی کوشش و فکر کریں۔ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو، ہر عورت اور ہر مرد کو وہ کام کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری میں کام دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس امت کا ہر فرد دنیا کی جس حال میں زندگی گزارتا ہو وہ اتنی صلاحیت کا مالک ہے کہ وہ حق کی محنت کر سکتا ہے۔ تو بیٹیوں، آپ کا وقت بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا کل صبح وقت ہوگا تو تھوڑی دیر گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ آپ بھی تھوڑی تر و تازہ ہو جاؤ گی۔ آپ کے حال دیکھ کر مجھے بھی آپ کے حال پر ترس آ رہا ہے، اور مولانا نے بتلایا کہ کل بھی رات 2 بجے تک جلسہ چلا ہے، اور دن بھر بھی شاید آپ کو آرام کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ یہ ہماری بہت ساری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تو بیچاری دیر ہو گئی، اور دیکھو یہاں بھی بہت ساری سو گئی ہیں۔ تو میرا مختصر بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مقصد پر اپنی نظر ہو، ورنہ دیکھو آپ لوگوں کے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے گھروں کی تنگی کی وجہ سے یا کھانے کی کمی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بھیجا بیٹا، بلکہ شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ تم اپنی امی سے کبھی جا کر پوچھنا کہ امی تم نے ہم کو کتنی مرتبہ یاد کیا اور ہمارے لیے تم روئی ہو، تمہارے ماں باپ تمہاری یاد میں کتنی بار روئے ہوں گے، اس کا آپ کو علم نہیں ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا بیٹا۔ یہ جب تمہاری پسند کا کوئی کھانا تمہارے گھر میں بنتا ہوگا تمہاری ماں یاد کر کے روتی ہوگی کہ میری بیٹی سمیہ ہوتی تو یہ کھاتی نہیں، میری بیٹی پروین ہوتی تو یہ کھاتی نہیں، میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو یہ کھاتی، اس کی یہ بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ ہم نے بھی تو مدرسے میں پڑھے ہیں بیٹا، ہم کو پتہ ہے، اور ہمارے بچے بھی مدرسے پڑھے، اس کا بھی ہم کو پتہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کی غیر موجودگی میں ماں باپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں بھی ہے بیٹا۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو مدرسے میں پڑھایا ہے۔ تو آپ کے پیچھے بیٹا بہت ساری قربانیاں لگ رہی ہیں، آپ کی اپنی قربانی ہے۔ آپ
مدرسے میں رہ رہی ہو تو بہت ساری پابندیاں آپ کے پر لگی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں بیٹا؟ ہے نا پابندیاں؟ اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتی ہو آپ، یا جب چاہو تو اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتی ہو، یا مدرسے کے وقت پر کھاؤ گی؟ وہ اللہ والیہ بولو نے، وقت پر کھانا پڑے گا نا۔ اور گھر پر چاہو صبح 10 بجے کھاؤ، چاہے 12 بجے کھاؤ، چاہے 4 بجے کھاؤ، چاہے آدھی رات کو ماں کو کہتے کہ امی کھانا نکال دو۔ مدرسے میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ گھر پر اپنی مرضی سے کھانا، مرضی سے سونا، مرضی سے گھومنا پھرنا، مرضی کے کپڑے پہننا، بالکل آزادی۔ وہ آزادی آپ نے کیوں چھوڑی بیٹا؟ اور یہ 4 دیواری کے بیچ میں اپنے آپ کو قید کیوں کیا؟ تو علم حاصل کر کے علم کا اصل مقصد عمل کرنا ہے۔ اگر اتنی قربانیوں کے بعد، اچھا آپ کے ماں باپ کی قربانی، پھر آپ کی قربانی، آپ کے اساتذہ کی قربانیاں دیکھو، انہوں نے اپنی جوانیاں تمہارے لیے لگا دی۔ آپ کی معلمات ہو، چاہے معلم ہو، یا آپ کے ذمہ دار جو آپ کے ناظم صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، ان کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی فکر ہے۔ تو آپ کا جو وقت بیٹا یہاں گزر رہا ہے، اس کی وجہ بہت ساری قربانیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور آپ میں کی ہر بچی، چاہے وہ کتنی غریب ہو یا امیر ہو، کالی ہو یا گوری ہو، شہر کی ہو چاہے دیہات کی ہو، ہر بچی بہت کام کی ہے بیٹا۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو کسی چیز میں کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک کو اتنی خوبیوں کے ساتھ اور اتنی صلاحیت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ دین کا کام اچھے ڈھنگ سے کر سکتی ہو۔ مگر وہ کب ہوگا بیٹا؟ جب اپنی صلاحیت کو، اپنی فکروں کو تم صحیح ڈھنگ سے لگاؤ گی، ورنہ شیطان و نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ہمیں کسی چیز میں کامیاب آسانی سے نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا، اپنے آپ کے فکر پیدا کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اور اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہماری عبادتوں میں جان ہو، ہمارے اخلاق سب کے ساتھ بہت اچھے ہوں۔ ہاں، اور جو چیزیں سکھائی گئی ہے بیٹا، اس پر ہمارا عمل ہو۔ کرو گی بیٹا؟ اچھا، کھانے کی دعا کس کو آتی تم میں سے؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں پوچھوں گا، کھڑی پڑھواؤں گا، ہاتھ مت اٹھانا کوئی۔ سنا بیٹی، وہ موبائل لے کر بیٹی سنا، کھانے کی دعا سنا تو۔ ارے بیٹھ کے سنا دے، کوئی بات نہیں، جلدی سناؤ زور سے۔ اس کا مطلب کہ بیٹی کو بھوک زیادہ لگی ہے ابھی، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، سو کر اٹھنے کی دعا آتی ہے؟ سو کر اٹھنے کی دعا آپ لوگوں کو آتی ہے؟ کسی کو؟ کس کو آتی ہے؟ سناؤ سناؤ۔ ماشاءاللہ، یہ دعا سب کو آتی ہے بیٹا؟ پکی؟ اچھا، آج صبح اٹھے نا آپ؟ کل رات کو سوئے تھے نا؟ کل رات کو سو گئے تھے نا؟ آج صبح اٹھے بھی تھے؟ آج صبح کس نے دعا پڑھی تھی؟ اب یہ بتاؤ، چلو دعا تو سب کو آتی ہے، سب کو یاد ہے، ابھی میں سب کو پوچھوں گا، سب بتا دو گی۔ آج صبح آپ اٹھے، کل رات کو سوئے، آج صبح اٹھے، آج صبح کس نے دعا پڑھی بتاؤ؟ چلو اچھا، بیت الخلاء میں جانے کی، استنجا خانے میں جانے کی دعا بھی آتی ہوگی آپ کو؟ سب کو آتی ہے نا؟ وہ اللہ والی جواب تو آ رہی ہے نا کسی کو؟ آتی نہیں آتی دعا؟ سناؤ، کون سنائے گا؟ سناؤ۔ میں نے کون سی دعا پوچھی بیٹا؟ ہاں، بیت الخلاء کی دعا پوچھی ہے، کھانے کی نہیں۔ سناؤ، کس کو آتی ہے؟
یہ دعا سب کو آتی ہے بیٹا؟ آج صبح سے کی تھی میں تو استنجا کرنے کے سب نے کس نے پڑھی بتاؤ چلو؟ دیکھو یہی مسئلہ ہے بیٹا، ہماری نیتوں میں کمزوری ہوگی تو عمل میں کمزوری یقینی طور پر آئے گی، اور نیت میں مضبوطی ہوگی تو عمل میں مضبوطی یقینی طور پر آئے گی۔ ایک ہے علم کا سیکھنا اور ایک ہے اس پر عمل کرنا۔ آپ نے 100 دعائیں سیکھ لی، 150 دعائیں سیکھ لی، 50 حدیثیں سیکھ لی، بہت اچھی سی باتیں سیکھ لی، بہت کچھ چیز سیکھ لیا، لیکن عمل کسی پر نہیں کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا بتاؤ بیٹا؟ چلو، جب آپ خود عمل نہیں کرو گے تو پھر لوگوں کو دعوت کیسے دو گے؟ کیسے اپنی امی کو سکھاؤ گے؟ کیسے اپنی بہن کو سکھاؤ گے؟ کیسے اپنے بھائی کو سکھاؤ گے؟ کیسے دوسری اپنی سہیلیوں کو بتاؤ گے گھر جا کر؟ خود عمل نہیں کرو گے تو۔ اس لیے ہر کام سے پہلے بیٹا اپنی نیتوں کو بناؤ، اور اپنی نیتوں کو ہمیشہ بلند رکھو۔ او اللہ والی، وہ پیلے دوپٹے والے کی باتیں نہ کریں، یہ تو باتیں مت کر بیٹا، دھیان سے سنو جو بات کہی جا رہی ہے، سمجھ گئے بیٹا؟ جب تک اپنے آپ کو تم عملی نیت کی فکر والی بنا کر یہاں نہیں رکھو گے بیٹا، سیکھو گے بہت کچھ، عمل نہیں ہوگا، اور ہم دھوکے میں رہیں گے کہ میں عالمہ بن رہی ہوں، میں یہ پڑھ رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، ماں باپ سمجھے کہ میری بیٹی بہت اچھی پڑھ رہی ہے، تمہاری عملی زندگی کون دیکھے گا بیٹا؟ اور یہ چیز اپنے آپ کو دیکھنی ہے کہ میرے میں کتنا عمل ہے کتنا نہیں ہے۔ تمہیں کون روزانہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا دعا پڑھتے ہو کیا نہیں پڑھتے ہو، اور کس کو پتہ چلے گا؟ اپنے آپ کو بنانا ہے بیٹی تو اپنے آپ کی عملی فکر اپنے آپ کو خود کو ہی کرنی پڑے گی، ہاں، تب تم صحیح معنوں میں طالبہ علم بنو گی، طالبہ بنو گی صحیح معنوں میں، کیا بھی ہم طلب کے ساتھ، فکر کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ صرف سیکھنے سے اللہ تھوڑی راضی ہو جائے گا۔ عملی فکر بیٹا بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو خوبیاں تھیں، جو صفات تھیں ان کی خاص، اس میں ایک بہت بڑی خوبی اور صفت یہ تھی کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے فوراً ان کی زندگی میں اس کو عمل میں لے آتے تھے۔ جو عمل کی بات ہے اس کو فوراً عمل۔ تو آپ لوگوں کو بیٹا اپنے آپ کی فکر کرنی ہے۔ دیکھو مسنون دعاؤں کا اور سنتوں کا اہتمام کرنے کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتے ہیں۔ کیا کس میں آتے بیٹا؟ وہ اللہ والے بولو، کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی حفظ و امان میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں ہم۔ سب سے چھوٹا فائدہ اس کا یہ ہے۔ وہ کیسے؟ کھانے کی دعا کیا بیٹا؟ اگر یہ دعا نہ پڑھی تو کیا ہوگا؟ شیطان آئے گا نا کھانے، اگر پڑھ لی تو بھاگ جائے گا۔ تو شیطان سے حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا بیٹی؟ وہ اللہ والی آپس کی باتیں چھوڑ دو، اپنے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے شیطان سے حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی بیٹا؟ ہوئی نا حفاظت۔ اگر بھول جاتے تو شیطان ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا، ہماری پوری برکت بھی ختم۔ چاہے کتنا حلال کھانا ہو لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس پر، اس میں برکت نہیں ملے گی، شیطان ساتھ میں شریک ہو جائے گا۔ گھر کا دروازہ رات کو یا اپنے کمرے کا دروازہ رات کو تم نے بسم اللہ بول کر بند کیا تو رات بھر شیطان و کمرے میں داخل نہیں ہوگا، اور جہاں شیطان نہیں جائے گا وہاں چور بھی نہیں جائے گا، کہ شیطان اکیلا آ سکتا، چور کبھی اکیلا نہیں آ سکتا شیطان کے بغیر۔ چور جہاں جاتا ہے نا شیطان اس کا باڈی گارڈ بن کے ساتھ میں چلتا ہے، ہاں، اس کو ساتھ میں لے کر ہی جانا پڑتا ہے شیطان کو۔ اگر آپ نے بسم اللہ بول کے صرف، اچھا بسم اللہ بولنے میں کتنی محنت ہوئی بیٹا؟ کتنی محنت ہوئی؟ ارے بولو اللہ کی بندی، سمجھ رہی نہیں سمجھ میری بات؟ تقریر تو بہت اچھی کر لیتی ہو اور جواب نہیں دیتی ہو کسی چیز کا، اور سمیہ تو بھی چپ بیٹھ گئی۔ اور اللہ والی بسم اللہ کے بولنے میں کچھ محنت ہوئی؟ کوئی وقت خرچ ہوا؟ کوئی پیسہ لگا؟ کوئی تکلیف اٹھائی؟ اور پوری رات حفاظت کیسی آسانی سے ہو گئی؟ دیکھو ایک چھوٹے سے عمل کی برکت سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنت طریقہ اور مسنون دعائیں سکھائی بیٹا،
جو ہماری پوری دنیا اور آخرت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ عمل کافی ہے. ورنہ ایک غفلت کی زندگی جئیں گے تو ہم سمجھیں کہ ہمیں بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن ہمارے ہر کام میں شیطان شریک ہوگا، کیونکہ ہم تو دعا پڑھتے ہی نہیں، سنت پر ہمارا کوئی عمل نہیں. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، سیدھے پیر سے داخل ہو رہے ہیں، الٹے پیر سے نکل رہے ہیں، اس کی ہم کو ہماری کوئی توجہ نہیں. نہ داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں، نہ نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، نہ وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں، نہ وضو کے بعد کی پڑھ رہے ہیں، نہ کھانے کی نہ کھانے کے بعد کی. اور میں نے آپ کو کھانے کی دعا پوچھی نہیں کہ کھانے کی دعا کون کون پڑھتا ہے. کھانے کی دعا پڑھتے ہو؟ کون کون پڑھتا ہے؟ ہاں، یہ سب کیوں پڑھتے ہو بتائیں؟ یہ سب نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کہ جب کھانے بیٹھتے ہو نا، ایک بچی کھڑی ہو کے پڑھاتی دعا، پڑھاتی نا، ہاں اس لیے سب پڑھتے ہو. تو بیت الخلاء میں بھی کوئی کھڑی رہے گی آپ کو دعا پڑھانے کے لیے؟ نہیں، کل سے مودی صاحب کو کہہ دیں گے کہ بیت الخلاء کے دروازے پہ کہ بچوں کھڑی کرو، ہر جانے والے کو یاد دلاوے، پڑھ کے جاؤ، پڑھ کے نکلو، پڑھ کے جاؤ، پڑھ کے نکلو. ہیں تو یہ تو بیٹا جو پڑھائی جاتی دعا، یہ اس فکر کے لیے کہ ہر عمل کی دعا ہم کو یاد رہے. اس کی عادت نہیں بنانی ہے کہ پڑھائی جائے گی تو پڑھیں گے، جب خود سے پڑھنے کی آئے گی تو چھوڑ دیں گے، تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ یہ تو رواج والا عمل ہو گیا، رسم والا عمل ہوا. تو ہمیں تو بیٹا عمل والی زندگی بنانی ہے. بناؤ گے بیٹی؟ فکر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ میں کئی سنی باتوں میں عمل کی توفیق نصیب فرماوے. تو درود شریف پڑھ لو بیٹا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یا علیم یا حلیم یا علیم یا عظیم یا رحیم یا کریم یا اللہ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے میرے مولا، تیرے دین پر عمل کرنے میں جتنی کمی کوتاہیاں کی ہیں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کو اجالے میں، جان کر انجان میں جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں اپنے دریا رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. میرے مولا، تو نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے میں نوازا. اے اللہ، تو نے میں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، تیرے لاڈلے اور پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں پیدا فرمایا. اے اللہ، ایسے فی پرفتن زمانے میں علم کے سیکھنے کے لیے میرے مولا تو نے ہمیں قبول کیا. پھر بھی میرے مولا ہم نے تیری بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، علم سیکھا، اس پر عمل کرنے میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں. میرے مولا ہماری تمام کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. بقیہ زندگی تیرے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور تیرے علم پر عمل کرنے میں اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مستون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی عمل کرنے میں گزارنے کی میں توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ایمان کی حقیقت و حلاوت میں نصیب فرما، ہماری عبادتوں میں جان پیدا فرما. اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمیں حلال کھانے والا بنا دے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے. اے اللہ، ایسے حال میں ہماری موت آئے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. اے اللہ، تیرا حق بھی ہمارے ذمے نہ ہو. ایسی بہترین عافیت والی زندگی اور عافیت والی اور ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرما. اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے اخلاق کو درست فرما. اے اللہ، ہر مخلوق کے اور خصوصاً ہمارے ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کی میں توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے والدین جن کے بھی حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ، ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما. ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے اے اللہ تعالیٰ تمہاری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے بہترین ہمیں معاشرہ نصیب فرما، دینداری والا معاشرہ نصیب فرما. اللہ، ایسا معاشرہ نصیب فرما کہ جس معاشرے میں رہ کر ہمارا دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا آسان ہو.
میرے مولا مسلمانوں کی امت مسلمہ بہت سارے خرافات میں، برائیوں میں، لغزشوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما۔ اس امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اس امت کو جہالت سے بچانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں مشقتیں اٹھائی ہیں۔ ان کے لاڈلی پیاری دو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، صحابہ کرام کی بڑی زبردست قربانیاں ہیں۔ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر کتنی مشقتیں تکلیفیں برداشت کی۔ اے اللہ، اس نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے بھی آج ہم لوگ سستی برت رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، اے اللہ، ہمارے ملک میں پرسکون اور پر امن ماحول قائم فرما۔ شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، ظالموں کے ظلم سے، شر پسندوں کی شر پسندی سے اے اللہ ہماری اور پورے ملک کی تمام لوگوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی، دینی مراکز کی، اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، جو تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کو ہر ایک کو ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، جس ادارے میں ہم آئے ہیں، تیری معصوم بندیاں، امت کی معصوم بیٹیاں اے اللہ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ اے اللہ، اپنے گھر بار کو، اپنی آزادی کو، اپنی تمام خواہشات کو ان معصوم بچیوں نے تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قربان کیا ہے۔ اے اللہ، ان کے یہاں آنے کو، پڑھنے پڑھانے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ منتظمین کو، معلمین کو اور معلمات کو اور ہر ایک کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کی جتنی ضروریات ہیں اے اللہ ان تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ بہترین عمارت و بہترین سہولیات مہیا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ اے اللہ علم پر عمل کرنے کی فکر کے ساتھ یہاں پر پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اب تک کی کاہلی اور سستی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر بقیہ زندگی اے اللہ تیری اطاعت میں گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے میرے مولا، بہت سارے لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، تیرے بڑے نیک بندے ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان علماء کی آمین کی برکت سے، ہماری معصوم بیٹیوں کی آمین کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ہمارے بقیہ کے آگے کے سفر کو آسان فرما۔ خیر و عافیت نصیب فرما۔ ہر طرح کے شر اور فتنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا اپنے شان کریمی کے مطابق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ ہم جامعہ رابعہ للبنات